بتا یہ رہا تھا کہ آپ نے علم پر کتنی توجہ دی ہے، مختلف کتابیں لکھی، تفسیر سے لے کے ان تمام کتابوں تک۔ غنیت الطالبین خالص شریعت کی زبردست مضبوط کتاب ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فٹافٹ نہ وہ جب ان کو بات ان کے دل کی نہ ہو نا پھر کہتے ہیں ان کی ہے ہی نہیں۔ اچھا جب مرضی ہو تو کہہ بھی دیتے ہیں، جب اپنی پسند کی بات ہو تو ان کو حوالہ کوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ہم دکھا سکتے ہیں، اپنی مرضی کی بات آئی تو اس کا حوالہ کوٹ کر دیا، جب اپنے اوپر بات گئی تو کہہ دی ان کی نہیں ہے، حضور یہ انہیں کی کتاب ہے۔ اور اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اس کتاب کے اندر لمبے لمبے اقتباسات بعین ہی وہی ہیں جو آپ کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا پھر آپ نے ان کتابوں میں مختلف طبقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کی کتاب سر الاسرار جو میں نے جس کا نام ابھی لیا، یہ پاکستان میں ترجمے کے ساتھ چھپی ہے اور باہر سے مصر سے عربی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے اس میں تصوف کے اندر صوفی کہلانے والے لوگوں کے 12 فرقے بیان کیے، ان میں ایک کو اہل سنت اور باقی سب کو اہل سنت سے خارج کرا دیے۔ اور ان فرقوں کو گنتے وقت آپ نے فرمایا کہ ان فرقوں میں ایک فرقہ حامیہ بھی ہے۔ آپ بولیں کیا لفظ ہے؟ حامیہ۔ یہ ہا لاہوری ہے، حامیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ حامیہ فرقہ صوفی بنتا ہے، اہل سنت نہیں ہے، اور صوفیوں کے نام پر یہ فرقہ ہے۔ وہ جو 12 فرقے میں نے بتایا نا، آپ پڑھ کے دیکھیں قبلہ اس کتاب کو، وہ ایک کو حضور غوث پاک اہل سنت کہہ رہے ہیں، باقی وہ 11 فرقے آپ سارے کے سارے دیکھ لیں، اس وقت وہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ یہ جتنے ادھر بدے ہیں نا وہ سارے ان 11 میں سے اکثر اہل سنت کے علاوہ وہ اکثر ان 11 میں سے کوئی نہ کوئی، اور غوث پاک ان کو اہل سنت سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ تو تصوف کے نام پہ جو اودم مچا ہوا ہے، اللہ کریم اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ صحیح العقیدہ قادری اور غوثیائی صوفی بن کے رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قادری سے کہنے سے میری مراد چشتیوں، نقشبندیوں اور سہروردیوں کی نفی نہیں ہے، میں حضور غوث پاک کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غوث پاک کو مانتا ہو تو پھر صحیح قادری بن کے رہنا پڑے گا۔ نام غوث پاک کا لینا اور قادری تعلیمات سے برگشتہ ہونا، اگر ایسا بندہ ہے تو ہم قدم قدم پہ اس کو ایک ایک حرکت کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو غوث پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ غوث پاک کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، جتنا جی آج کل کا ماحول ہے نا، اس کی وہاں پر آپ کو ہوا بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ نہایت سنجیدہ صوفی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو حامیہ فرقہ ہے، یہ فرقہ کہتا ہے کہ علم نہ پڑھو، یہ فرقہ تدریس سے منع کرتا ہے، یہ فرقہ کہتا ہے کہ قرآن حجاب ہے، یہ فرقہ کہتا ہے کہ یہ شعر و شاعری ہمارا طریقت کا قرآن ہے۔ غوث پاک لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 58 ہے، 58۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو آپ نے مجھے انوائٹ کر دیا، اسی وقت میرے ہاتھ میں ابھی یہی کتاب تھی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ علم پڑھنے پڑھانے سے ینہون عن التدریس، تدریس سے منع کرتے ہیں، علم سے روکتے ہیں، کہتے ہیں علم حجاب ہے اور شعر و شاعری قرآن ہے طریقت والوں کا بقول ان کے، اور اپنے بچوں کو شعر پڑھاتے سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا قرآن ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، حالانکہ یہ سنی نہیں ہیں۔ اس جملے پہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے لوگ سنیوں کے اندر سنیت کا ٹھپا مہر لگوا کے لیبل لگا کے اندر بڑے ہوئے ہیں۔ وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَإِنْتَسَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ قَلَنْدَرَ وَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ حَیدَر، یہ اپنے آپ کو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کلندری کہتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حیدری کہتے ہیں۔ اب آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری اپنی صفوں میں اس قسم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ غوث پاک فرما رہے ہیں یہ سنی نہیں ہے، آپ یہ باتیں ان کو بتائیں بھی یہ نہیں کنونس ہوں گے۔ کیوں؟ دکانداری خراب ہوتی، وہ ویلیں ختم ہوتی، وہ نوٹ اچھالے جانا ختم ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر شعر و شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوئی، غوث پاک فرما رہے ہیں کہ شعر و شاعری کو قرآن کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے،
آپ کو ہمیں آج کل کے ہمارے ماحول میں یہی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں نا کہ شعر و شاعری یہ جو ہم ادھر کرتے ہیں یہ قرآن ہے، ہم نعت کی صورت میں وہ قرآن سناتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یہ جس کا بھی شعر اس نے غلط کہا ہے. ان بزرگوں کا یہ شعر نہیں، یہ کسی اور کا شعر ہے. یہ وہی حامیہ ہے. بھئی آپ کا لکھا ہوا کلام قرآن کیسے ہے؟ قرآن کے مطابق ہوگا تو پھر بھی قرآن کے مطابق کہیں گے، قرآن پھر بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن سنت کے مطابق ماشاءاللہ تحقیقی ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. قرآن نہیں ہے. بھئی یہ میں بات بتا دوں، الحمدللہ میں نعتیں لکھتا ہوں خود، شاید 12ویں بھی پڑھی ہوں. 8 زبانوں میں فقیر کی لکھی نعتیں موجود ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات نعتوں کی صرف ہو رہی ہے. نعتوں کی بات نہیں ہو رہی، صحیح نعتوں کی بات ہو رہی ہے، اور تمہاری غلط نعتوں کی بات ہو رہی ہے. خلاف شرع نعتوں کو ہم روک رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو نا، مزہ ہی آ جائے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کا کلام پڑھو، کسی ولی کامل کا، کسی عالم دین کا کلام پڑھو. یہ کیا فلمی دھمالے لکھنے والوں کو تم نے نعت کا لیبل اوپر لگا کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں ساتھ ساتھ درخواست کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں، بچے ہیں، اپنی اصلاح فرمائیں بیٹا، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آج کل خاص طور سے نوجوان میں جذبہ ہوتا ہے، ان کی صرف توجہ نہیں ہوتی. تو مجھے جو میرے الفاظ ہیں نا جن میں آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑا سا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، وہ الفاظ ذرا آپ مہربانی کریں سیدھا کر لیں. میری نیت پہ نظر رکھیں کہ میں آپ کی اصلاح کرنے کی نیت سے یہ باتیں کر رہا ہوں. حسن ظن سے کام لے لیں. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں، کہ دلائل کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف آپ کے اپنے وہ نفس پہ بن جائے اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہو تو آپ اس پہ برا منائیں تو نہیں کہ بلا آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں جس کا ہمیں قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑے، اور اگر آپ کو دینا پڑے گا تو اپنی اصلاح کر لیں، تیاری کر لیں. ہم نے سمجھا دیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھایا نہیں تھا. ہم سمجھا رہے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہو، آپ کا اپنا فرمان عالی شان ہو تو کیا اسے قرآن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. حضور کا فرمان قرآن نہیں، حضور کا فرمان حدیث ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن حدیث میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ فرمان مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور اگر ایسا کوئی فرمان جو قرآن کے علاوہ مفہوم اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ حضور کے ہوں، تو اسے بھی قرآن نہیں کہتے، اسے بھی حدیث قدسی کہتے ہیں. تو کہاں سے آ گیا ہے کہ تیرے کلام کو ہم قرآن مان لیں؟ اور پھر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی تحسین کی جائے گی، اچھا کہا جائے گا. قرآن پھر بھی نہیں کہا جائے گا. اور ہے ہی قرآن و سنت کے خلاف تو تم اس کو قرآن کہہ رہے ہو. یہ غضب اور ظلم بالائے ظلم ہے. میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی نعتیں بالکل اصلاح کریں. دوستوں کے اچھے دوستوں کو بلائیں اور ان کو بے طرح کے نعت آپ ایشو کریں. یہ نعت آپ نے پڑھنی، سجے کھبے نہیں جانا. جس کو یہ نعت پڑھے گا بچہ کہتے میں نے نعت پڑھنی ہے، آپ پڑھ لیں. کوئی ہے کنٹرول کہ کون سی نعت پڑھو گے؟ کس کا لکھا ہوا کوئی کلام وہ پڑھ دے گا، شریعت کے مطابق ہوگا، خلاف شرع ہوگا. اور ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہندو کہتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے، پتہ نہیں کیا بولنے کو آپ مل جاتا ہے ہمیں. بھئی اللہ والوں کے کلام موجود ہیں، تم ہندوؤں کا کلام ہمیں کیوں سناتے ہو؟ وہ ہندو جب مسلمان نہیں ہوا تو تم نے اس کا کلام کیوں پڑھنا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہو تو پھر تو مسلمان ہو گیا، پھر ہندو رہا ہی نہیں، پھر اس کو ہندو نہ کہو. اگر وہ ہندو ہے پھر کلام لکھتا ہے تو کیوں اس کی سازش کا شکار ہوتے ہو؟ مسلمانوں کو مسلمان کا کلام سے سناؤ. اور وہ ہوتا بھی اکثر جھوٹ ہے، وہ ہندو کا پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو کسی نے میرے سامنے کوئی کلام پڑھا کہ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں ہندو تو ضرور ہوں لیکن میں منکر غوث اعظم نہیں ہوں. مثال دے رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی کا نام لیا ہو، اللہ کے پیارے کا نام لیا ہو. کسی بھی اللہ کے پیارے کا نام لیتا ہے، کہتا ہے میں ہندو ہوں لیکن دشمن حسین نہیں ہوں یا دشمن غوث اعظم نہیں ہوں. خدا کے بندے، یہ ہندو ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمن مصطفیٰ ہے. ہندو ہے نا کہ یہ مطلب ہے نا، لیکن دشمن غوث نہیں ہے. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے، کوئی تحقیق سے کام لینا چاہیے. یہ اس قسم کے مبالغہ آرائیاں، اس قسم کے غلو، اس قسم کی بے تکی بے ڈھنگی باتیں، نہ سر نہ پیر،
یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی سٹیج پر بالکل چن کے بندے بلائیں, چنے ہوئے بندے کے باوجود اس کو چن کے نعت دیں, تلاوت کرائیں, تلاوت کا ترجمہ کرائیں, ترجمے کے بعد نعت سنائیں. نعت بھی الاٹڈ ہو کہ یہ نعت پڑھنی ہے, سجدے کھبے نہ ہوئیں. سجدے کھبے ہونے لگے تو اس کو بیٹھ ماشاء اللہ بیٹھ تشریف رکھو. اس دور کا یہ علاج ہے. اور نعرہ بھی اسٹیج سے لگے. یہ عوام میں جو بیٹھا ہو نعرہ لگا دیتا ہے, اپنی مرضی کا نعرہ لگا دیتا ہے, اپنے موقع جو جہاں موڈ ہے اس وقت نعرہ لگا دیتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں, اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم ساؤنڈ والے کو بلاتے ہیں, ساؤنڈ والے کے پاس کچھ ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی کی ریکارڈنگ آپ کی محفل شروع ہونے سے پہلے وہ لگائے رکھتا ہے. وہ ڈھمک 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 ہو رہی ہوتی ہے اور حضور کی امت کو وہ گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیزوں پر بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ ہماری توجہ ہونی چاہیے, ذرا تیز بنی ہے. جہاں سے خرابی آ رہی ہے اس خرابی کی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائی جائے. اور یہ جھجک تھوڑی سی ہٹانی پڑے گی. ہاں تمیز کے دائرے میں رہے ضرور, یہ میں ضرور کہوں گا, کوئی ایسا فساد نہیں, لیکن برائے مہربانی ان کو ریکویسٹ فلی نہایت مہذب طریقے سے سمجھا دیں. اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ سمجھ بھی جائیں. پھر بھی نہیں جو سمجھتا تو اس سے معذرت کر لیں, بھائی آپ کہیں اور تشریف لے جائیں, ہمارے ہاں آپ کی کوئی گنجائش نہیں. ایمان سے بتاؤ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے یہ باتیں اس دور میں ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ یہ حامیہ فرقہ ہے, تصوف کے نام پر ہے, سنیوں کا لیبل لگایا ہوا ہے, حالانکہ اہل سنت نہیں ہے. یہ قرآن اپنی شاعری کو قرآن کہتے ہیں, اور حیدری بھی کہلاتے ہیں, کلندری بھی کہلاتے ہیں. یہ لفظ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بس ایسے ہی پتہ شتہ کوئی نہیں ہے. نوجوان آدمی ہے بیچارہ, کسی ماحول میں رہا ہے, کسی کے چونکہ اس میں ذرا ان کو وہ رقص دھمال کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا اچھا کام ہے. ایسا کچھ نہیں. حضور غوث پاک کی کتابیں بھری پڑی ان باتوں سے کہ آپ نے ان چیزوں سے سخت منع فرمایا. سنجیدہ رہ کے تصوف کو نبھانے کا آپ نے درس دیا.